پچھلے ماہ ہم یہ آیت پڑھی، بیان کی، عید منائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ پر یہ آیت اتری کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے کامل کر دیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ اسلام دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یعنی تم میں سے ہر شخص سے میں اس وقت راضی ہوں جب وہ اسلام کو اپنا دین سمجھے، اسلام کو اپنا دین سمجھ آ رہی؟ اسپیکر کی آواز تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے تو سمجھ آ رہی ہے؟ میں تمہید باندھ رہا ہوں، میں کوئی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن بڑا عظمت والا دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے۔ 10 محرم جناب آدم علیہ السلام کا جو جسم بنایا گیا اور اس میں روح 10 محرم کو اللہ نے داخل کیا۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا 10 محرم تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، کون سا دن تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ قیامت قائم کب ہوگی؟ سب سے پہلا شخص جو جنت میں جائے گا وہ چونکہ یقینی طور پر ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون سا دن ہوگا؟ 10 محرم۔ یعنی 10 محرم کی بڑی شانیں ہیں، بڑی رفعتیں ہیں، بڑے مقامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ شریف ہجرت فرما کے، تو 10 محرم کو انہوں نے روزہ رکھا یہودیوں نے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج تم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ان کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، ہم اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کہا تم سے زیادہ تو میرا رشتہ موسیٰ کے ساتھ ہے، تم سے زیادہ خوشی تو مجھے ہے، وہ موسیٰ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے۔ چنانچہ 10 محرم کی فضیلت، عظمت مسلمہ ہے۔ اب اس 10 محرم کو واقعہ کربلا ہوا، رسول اللہ کی لحظ جگر حضور کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اس امت نے، ان کے لالچی افراد نے، اقتدار کے بھوکوں نے، اقتدار کے لالچ میں، عہدوں کے لالچ میں آ کر ظلم و قتل کر دیا، ان پر پانی بند کر دیا، مصیبت کے پہاڑ توڑے ان پر، بچوں کو، جوانوں کو، 72 افراد کو تہ و تیگ کیا۔ اور وہ امام حسین علیہ السلام جن کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گود میں کھیلتے رہے، ان ہونٹوں کو رسول اللہ چومتے رہے، ان رخساروں کو حضور چومتے رہے، اس چہرہ مبارک کی انہوں نے بے حرمتی کی، بہت ظلم کیا۔ یقینی طور پر یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت 10 محرم کو اپنے فوت شدگان عزیز اور غالب کی قبروں پر جاتے ہیں،
ان کی قبروں کی مٹی کو تازہ کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا رشتہ تھا ان کے ساتھ وہ تازہ ہو جائے، اور وہ جو کیفیت ہے غم حسین کی، اس میں ہمارے نزدیک تو یہ جو باقی امور ہیں آپ سمجھتے ہیں جو آج کے دن ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ درست نہیں ہے، لیکن ہم اپنا ایک الگ سے تشخص رکھتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا الگ سے ایک طریقہ مبارکہ ہے، اور وہ طریقہ 1400 سال سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی منزلت اور رفعت کو بیان کرنا ہے، شان بیان کرنا ہے کہ جب کسی گھر کا فرد اس منصب پر پہنچتا ہے جسے اللہ شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے، شہادت کی سعادت عطا فرماتا ہے، تو پھر اس کے گھر والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا سنیا، دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ میں پسند کرتا ہوں میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں اور تو مجھے پھر زندگی دے پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندگی دے پھر قتل ہو جاؤں۔ اور یہ رسول اللہ کا بار بار اللہ کی راہ میں قتل ہونا، جو قتل ہے حضرات یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے رونے بیٹھ جائیں۔ قتل یہ جو عام دنیا کے لیے قتل و غارت کری ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں، اس قتل میں اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، کیونکہ اس قتل میں تو وہ شان نہیں ہے جو اس قتل میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ کہنا نہیں، اسے مردہ کہنا تھوڑے الجھے سے لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ ٹرانسفارمر خراب تھا میں نے نہیں کیا، الحمدللہ میرے آنے سے بجلی بھاگ ہوئی ہے، آپ تھوڑا سبحان اللہ کہ میں بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کے اندر منتقل کروں، اس طرف ذرا تھوڑا سامنے آ جائے، سب کچھ بچے ہیں تو یہ بھی آپ مسجد کا حصہ، بیٹا آپ تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، میں شکر آپ آرام سے بیٹھے رہے، پھر سیاڑے بندے اچھے آ جاؤ۔ جب میں آج تک 2-3 سال ہو گئے کہتے کہ سونا مکہ کے نہیں مارے کسی کو زخمی ہوا ادھر آ بھائی کسی ادھر آپ سامنے ادھر آ جاؤ صحیح کر ادھر سے کسی ادھر آ ایسا کسی کیوں یہ جو قرآن شریف ہم بیان کریں گے اور کر رہے ہیں یہ بچوں کا کھیل نہیں، یہ تو بالغین کی خوراک ہے، ہماری روحوں کی خوراک ہے جو ہم بیان کریں گے۔ جی ایک دفعہ دوسری پڑھے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ شہید ہونا یہ سعادت ہے، نبی خواہش کرتے رہے ساری امت، بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ منافق ہے۔ میں نہیں جانا مارا جاؤں گا۔ فرمایا اللہ کی راہ میں قتل ہونا اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ رب کائنات شہید ہونے والے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالی شہید شہادت کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی روح ادھر سے قبض ہوتی ہے، ادھر سے نکلتی ہے، ادھر جنت کے دروازے کھلے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر
اللہ تعالیٰ اس شہید سے گفتگو فرماتا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے شہید سے پوچھا شہید بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ کہا یا اللہ تیری جنت بہت اعلیٰ ہے، بے مثال ہے۔ اللہ فرماتا کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ شہید نے کہا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ دنیا میں کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ کہا یا اللہ تیرے نام پر جب میں گردن کٹا رہا تھا، تیرے نام پر جب میں زخم کھا رہا تھا، جو مزہ اور جو لذت اس وقت آئی ہے تیری جنت میں میری تو نہیں آئی۔ وہ کیا لذت ہے؟ وہ کیا لذت ہے جو جنت میں نہیں اور گردن کٹانے میں ہے، تیر کھانے میں ہے، تلوار کھانے میں ہے، گولی کھانے میں ہے، بم کھانے میں؟ وہ کیا لذت ہے؟ وہ لذت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب یوسف کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، اپنی انگلیاں کٹوائیں اور درد نہیں ہوا، انگلیاں خود کاٹی اور درد کا احساس نہیں ہوا۔ اس لیے شہید جب شہادت کا مرتبہ پا رہا ہوتا ہے، رب اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے۔ یوسف کے حسن پر درد نہیں ہوتا تو رب کے جلوے میں درد کیسے ہوگا؟ اس لیے حضور نے فرمایا شہید کو جب تیر تلوار دینا لگتا ہے اتنا درد بھی نہیں ہوتا جتنا کانٹا چبھنے کا درد۔ کانٹا چبھنے میں درد ہوتا ہے، لیکن شہید کی شہادت کی نعمت کے ملنے پر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک بندے کی حیثیت مختلف ہے، اعمال کردار مختلف ہے۔ کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ کا جلوہ کرتا ہے، حضور کا دیدار عطا کرتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ جنت میں وہ جو مقام ہے جو اس کو دینا ہے وہ جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے اللہ اپنا جلوہ عطا فرماتا ہے۔ 70 افراد شہید ہوئے نا غزوہ احد میں، حضرت جابر یہ والد بھی شہید ہوئے، تو حضرت جابر رو رہے تھے، حضور نے فرمایا جابر تم تو نہیں رو، فرمایا سب روئے، جابر تجھے نہیں رونا چاہیے۔ یا رسول اللہ سب روئے اور میں نہ رو تو میرا باپ شہید نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا ہاں تجھے نہیں رونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا 70 بندے جب شہید ہو کے جنت میں گئے، اللہ تعالیٰ نے سب سے کلام کیا، سب سے ملاقات کی، اور جس سے بھی ملاقات کی پردے کے پیچھے سے اللہ نے ملاقات کی۔ حجاب کا پردہ تھا، ادھر رب کائنات کی ذات اقدس، ادھر شہید تھے، اللہ نے گفتگو کی۔ لیکن جب تیرے باپ عبداللہ کی باری آئی تو اللہ نے حجاب ہٹا کے ڈائریکٹ کلام کیا۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کو اتنی باریک بات کا بھی پتا کہ پردہ تھا اور پردہ نہیں تھا تو یہ ارشاد فرمائیے پھر اللہ نے میرے باپ سے کلام کیا کیا ہے؟ جب اتنا کچھ بتا رہے ہیں تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ نے میرے باپ سے گفتگو کیا کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے پوچھا تیرے باپ سے عبداللہ بتاؤ کوئی خواہش؟ کہا یا اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج۔ کہا تو جانا چاہتا ہے کاروبار کے لیے، کاروبار چھوڑ کے وہاں جانا چاہتا؟ کہا نا یا اللہ جو مزہ تیرے نام پر گردن کٹانے میں آیا وہ تیری جنت میں نہیں آیا۔ مصباح الظلام نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کل بھی میں نے اس کو فجر میں بیان کیا۔ ایک فوجی عسکری خانہ کعبہ میں طواف کر کے تو سجدے میں پڑا ہوا تھا۔ عام طور پر سجدے میں جو نماز کا سجدہ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن جو سجدہ نماز کے علاوہ ہو اس میں استغفار کیا جاتا ہے، اس میں اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، باتیں بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ بندہ سجدے میں یہ کہتا یا سیدی ما فعل بی، میرے سردار تو نے میرے ساتھ کیا گیا، یا سیدی یا اللہ ما فعل بی، میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ تو اللہ کا بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، یار کوئی کلمہ پڑھے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سردار تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جب وہ اپنی بڑاس نکال چکا، اس کا ارمان ہلکا ہوا تو وہ سجدے سے اٹھا اور پوچھا بھائی آپ بھی کیا پڑھ رہے تھے؟
اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں، میں عسکری، سرحد پر جنگ ہو رہی تھی اور ہم 10 لوگ فوجی ہمارے سپہ سالار نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ دشمن کے علاقے میں جاسوسی کر کے آؤ۔ اب دشمن کے علاقے کا جائزہ لے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے کہ ادھر ان کی نقل و حرکت کیا ہے، وہ کیا ان کی تیاری ہے اور کیا معاملات۔ ہم پکڑے گئے، جب ہم پکڑے گئے تو ہمیں اس ملک کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، یہ فوجی پکڑے ہیں، یہ جاسوسی کر رہے تھے۔ ان کا اچھا کیا ہوا؟ کہا اس دوران کچھ کافروں کے فوجی مسلمانوں نے پکڑ لیے اور ان کو قتل کر دیا مسلمانوں۔ اب وہ جو قتل ہونے والے فوجی تھے کافروں کے، ان میں بادشاہ کا چچا زاد بھائی بھی تھا جو قتل ہو گیا، اس کو اور زیادہ پارا ہائی ہو گیا، یاروں نے مار کر دے مار دی، کہا ایک کوئی بھی گردنے اڑاؤ۔ کہتا ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ہمیں ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ کسی نے بادشاہ سے کہا جناب ان کی پٹیاں تو کھولیں تاکہ ایک دوسرے کا قتل دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پٹیاں باندھ کے آپ نے اس کی گردن کاٹی تھی، ان کو تو پتہ نہیں چلنا کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ پٹیاں کھول دی گئی۔ پہلا فوجی جب شہید کیا انہوں نے، پہلے بندے کی گردن کاٹی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں سے فرشتوں کی ایک جماعت اتری، ان کے پاس جنتی لباس تھا، جنتی خوشبوئیں تھیں اور ان کے ساتھ ایک جنت کی حور تھی جس نے وہ سارا کچھ پکڑا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پہلے بندے کی جب گردن کاٹی گئی، اس کی روح نکلی تو اس کی روح کو انہوں نے اس پاکیزہ لباس کے اندر لپیٹا، اس پر خوشبوئیں چھڑکیں اور ایک پوری جماعت فرشتوں کی لے کر اسے آسمان کی طرف چڑھ گئی۔ پھر دوسرے کے ساتھ یہی ہوا، پھر تیسرے کے ساتھ یہی ہوا، پھر چوتھے کے ساتھ، جہاں تک کہ 9 کے 9 افراد قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ اور جب شہید ہو رہے تھے ان کی روحیں نکل رہی تھی، ان کی روحوں کو باقاعدہ فرشتوں کی جماعت لینے آئی تھی جو لے کر جا رہی تھی، اور رشک ہو رہا تھا، انتظار تھا شخص کو کہ میری روح نکلے گی تو ایسے فرشتے لے کر جائیں گے، اور انہیں درد نہیں ہوا۔ لیکن جب میری باری آئی تو بادشاہ کے کان میں انہوں نے کہا یا بادشاہ سلامت ہے قبلہ، اب 10 کے 10 ہی مار دیے تو دشمن کی فوج کو جا کے بتائے گا کون؟ کوئی ایک بندہ چھوڑنا بھی چاہیے جو جا کے بتائے کہ اس طرح دردناک طریقے سے جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کا اچھا جاؤ تو تم دوڑ جاؤ۔ کہتے مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ جو فرشتوں کی جماعت تھی، وہ جو حور تھی، میں نے ان کی آواز سنی، میرے کانوں میں ابھی تک ان کی آواز پڑ رہی ہے۔ وہ عورت کہنے، وہ حور کہنے لگی محروم رہ گیا، محروم رہ گیا، محروم رہ گیا، محروم رہ گیا۔ یعنی یہ جو سعادت 9 افراد کو ملی، یہ سعادت سے یہ بندہ محروم رہ گیا۔ اب میں چھٹی لے کے کھانے کب آیا ہوں کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ تو نے کیا کیا، مجھے بھی قتل کیا جاتا، میری روح بھی نکلتی اور وہ بھی فرشتے لے کر ایک جماعت کی صورت میں جنت میں لے کر جاتے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب اسے شہادت کا شوق ہو تو شوق کس قدر ہو، اسے یقین کامل ہو کہ ادھر شہید ہونے ہے، ادھر جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بدر کا میدان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مارکیٹ یہ شہیدوں کے جانا کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا جنت میں۔ وہ جو کھجوریں انہوں نے 2 4 5 کھا لی، باقی کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے پھینک دی، کہا یا رسول اللہ باقی کھجوریں جنت میں جا کر ہی۔ اور گیا جنگ کی لڑائی کی، وہاں شہید ہو گیا اور شہید ہو گیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ میرے رب نے شہادت کے اتنے مرتبے بیان کیے ہیں کہ جب شہادت کا مرتبہ بیان کیا جائے تو سننے والے کے ذہن میں، سننے والے کے خیال میں، اس کے دماغ میں یہ شوق پیدا ہو کہ یار یہ چیز مجھے بھی مل جائے، یہ شہر میں بھی شہید ہو جاؤں، اور تڑپے اور پھڑ کے جس طرح وہ اسکرین سجدے میں پڑھ کے یہ دعا کر رہی ہے اللہ میں شہید کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ تو نے کیا کیا۔ اور قرآن نے یہ کہا رجال ما عہد اللہ
سورہ احزاب کی آیت ہے، فرمایا کچھ بندے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ تو پورا کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو اس معاہدے کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی، نبی پاک کے کسی غلام نے کبھی بھی موت سے ڈر کے اور شہادت سے ڈر کے گھر میں نہیں بیٹھا۔ ہر صحابی میں شوق ایسا تھا، اور یہ شوق کس نے بھرا تھا؟ رسول اللہ کی تربیت نے بھرا تھا۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا درہ امتیاز ہے کہ ہم شہادت کانفرنس کے اندر رونا اور پیٹنا نہیں کرتے لوگوں کی طرح، ہم شہادت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کے ہر شخص کے دل میں شہادت کا آنند پیدا ہو، اس کی طرح پیدا ہو۔ اور آپ شہادت اس طرح بیان کریں، تیر آیا پانی نہیں تھا، ہائے ہائے مر گیا، اس طرح بیان کریں۔ ادھر سے سارے بندے ہائے روتے، کوئی ڈرامے بازی کے ساتھ روتا ہے، کوئی کسی کو سنا آ ہی جاتا ہے، اور پہنا تے بیوی اور ویر تے پہنا، پتہ نہیں کیا 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 رشتے رشتے جوڑ جوڑ کے ایسی باتیں سناتے ہیں۔ اور اہل سنت کا طریقہ یہ سید اعلیٰ حضرت کا غم حسین منانا جائز نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ اب سنیے قرآن کریم نے ابھی آپ نے نماز پڑھی، کیا پڑھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ کن پر انعام ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار گروہ بیان کیے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ یہ چار گروہ انعام یافتہ ہیں۔ ہم دعا کر رہے تھے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا رستہ جو نبیوں کا رستہ ہے، یا اللہ صدیقین کا رستہ عطا فرما، یا اللہ شہداء کا رستہ عطا فرما، یا اللہ صالحین کا رستہ عطا فرما۔ یعنی چاروں رستوں کی، چاروں مناسب کی دعا خواہش کر رہے تھے کہ یہ منصب مجھے مل جائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے مل جائے۔ حضرات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ پانی پڑا، یہ میں ہوں، میرے لیے ممکن ہے کہ میں ہاتھ بڑھا کے گلاس میں پانی ڈال کے پی لوں، قریب ہے۔ اگر اس کو آپ 10 میٹر دور کر دیں اور پھر میں اس پانی کو پینا چاہوں تو میں نہیں پی سکتا۔ کوئی بندہ مجھے پانی کے پاس جانے دے گا یا پانی میرے پاس لائے گا؟ اب دریائے فرات جو ہے وہ چند گز کے فاصلے پر تھا، اور ادھر امام حسین علیہ السلام تھے۔ جبکہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آصف البرقیہ کو دیکھیں کہ جناب سلیمان نے کیا کہا کہ وہ تخت بلقیس کا مجھے کیا کب چاہیے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی بلقیس آ رہی اس کے آنے سے پہلے۔ وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ابلا حضور شیخ مرشد سرکار میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا لاؤ، انہوں نے ایسے 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 بند کی جگہ تخت سامنے پڑا۔ اب وہ قال الذي عنده علم من الكتاب، قرآن نے کیا مطلب بیان کیا؟ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس نے کہا؟ جس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم۔ جس کے پاس کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم۔ اب میں بتاتا ہوں کہ امام حسین کے پاس کون سا علم تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس قرآن کا علم تھا، کیونکہ امام حسین کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتا ہوں تو قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے تک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ باپ کی یہ شان ہے کہ اتنا قرآن کا قاری ہے
کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہے، 30 پاروں کی تلاوت ہو جاتی ہے، 114 سورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور انہوں نے جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ فاطمہ میں کتنی دیر میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ بتائیے کتنی دیر میں قرآن پڑھتی؟ انہوں نے کہا مجھے ٹائم کا دن ڈالا، لیکن یہ ہے کہ جب میں چکی لے کر چکی پیسنے کے لیے آٹا پیسنے کے لیے چکی پر بیٹھتی ہوں، چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور چکی کا ایک چکر پورا ہونے سے پہلے جب چکی کو پکڑتی ہوں تو تلاوت شروع کرتی ہوں، اس کا چکر پورا ہونے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں نے اپنے بچوں کو ایسا قرآن پڑھایا، ایسا قرآن سکھایا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام 2 رکعت میں قرآن کا کو ختم کر دیتے۔ ختم قرآن کتنے رکعتوں میں؟ 2 رکعت۔ رات کو قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت امام حسن کہتے ہیں میری والدہ جب گھر کے محراب میں، گھر کے جائے نماز میں، گھر کے مصلے پر جب نماز پڑھ رہی ہوتی، ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا کہ دل چڑھ جاتا تھا۔ اور میری والدہ نے شکوہ کی یا اللہ میری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میں 2 سجدے بھی نہیں کر سکتی۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کتنا لمبا رکوع ہوگا، کتنا لمبا قیام ہوگا، کتنا لمبا تشہد ہوگا۔ اور یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا یعنی ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا پھر غلام فرید ہوتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا معین الدین چشتی اجمیری بنتا ہے، ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا باعث الدین بستامی بنتا ہے، اور ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا کیا بنتا ہے؟ بیٹا وہ بنتا ہے کہ جنتی جوانوں کا سردار، سبحان اللہ، جنتی جوانوں کا سردار۔ اور پھر قرآن بھی ماں نے اور باپ نے ایسا پڑھایا اپنے بچوں کو کہ امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹ دی گئی، سر تن سے جدا کر دیا گیا، اس سر کو نیزے پر رکھ کر لے کے جا رہے تھے تو قرآن تک بھی جاری تھا، سبحان اللہ۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بلقیس کا تخت سینکڑوں میل دور سے لا سکتا ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ دریائے فرات کو قدموں میں بھی بلا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تم بلایا کیا سوال کہ جب شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتے تو اللہ بارش برسا دیتا، وہ دعا کرتے تو دریا پانی لے کر حاضر ہو جاتا، وہ دعا کرتے تو اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگھ لی، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگھ لی تو آب زمزم نکلا، چشمہ زمزم کا نکل آیا، اور یہ وہ اسماعیل بھی نبی زادہ تھا، اور یہ وہ ہستیاں اور شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبَّهُمَا، یا اللہ تو ان سے محبت فرما، وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور یا اللہ یہ میرے ایسے محبوب ہیں میں قیامت تک کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کرے، یا اللہ تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جن سے اہل بیت محبت کرے، جن سے صحابہ محبت کرے، جن سے خلفائے راشدین محبت کرے، جن سے ساری امت محبت کرے، اور جن کی محبت کا درس رب کا قرآن خود دے، کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا رسول اللہ نے میں نے جو قرآن تم تک پہنچایا، میں نے جو شریعت تم تک پہنچائی، میں نے جو محنت کی، 13 سال مکے میں مارے کھائی، 10 سال مدینے میں جنگیں کی، اور یہ سارا دین تم تک پہنچایا، لوگوں اس پر میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتا، کسی قسم کا سوال تم سے نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، صرف ایک سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر محبت کا فائدہ کس کو ہے؟ کیا امام حسین سے جو محبت کرے گا اس کا فائدہ امام حسین کو ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ امام حسین کا فائدہ تو اس کا نانا کر گیا نا، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار تو رسول اللہ نے قرار دیا، امام حسین کو اللہ کے حبیب کا محبوب اور رب کا محبوب تو رسول اللہ نے دعا کی اور اللہ نے بنا لیا، اور رسول اللہ اگر واقعہ کربلا کا ہو، اسلام آباد پریس کانفرنس تھی،
اور وہاں تمام مسالے کے لوگ تھے، محرم کا مہینہ تھا، تو مجھے بھی موقع ملا، ہمارے مفتی گلزار نعیمی صاحب کا پروگرام تھا، انہوں نے بڑے شیعہ علماء کو پڑھایا ہوا تھا، تو میں نے ان سے صرف اتنی بات کی، میں نے کہا یار آپ بھی ذرا میری بات سنیے گا کہ ایک بندہ ہے جس کی عمر ہے 35 سال 40 سال یا 30 سال، 30 سال میں وہ قرآن حفظ کرے، 30 سال میں وہ درس نظام پڑھے، 30 سال میں وہ فتویٰ نویسی، 30 سال میں وہ کتابیں تحریر کے، 30 سال میں وہ قرآن سمجھے، 30 سال میں وہ حدیث سمجھے، 30 سال میں وہ فقہ کا علم حاصل کرے، 30 سال میں دین کا علم حاصل کرے، اور وہ لوگوں کو دین کی خدمات سے روشناس کرے، لوگوں کو فتوے دے، لوگوں کو مسائل سکھائے، لوگوں کو قرآن سکھائے، اس کی ایک باقاعدہ ہسٹری لکھی جاتی ہے، یار فلاں بندے نے، دیکھو امام غزالی ہے، اس نے یار بڑا کام کیا، امام فخر رازی ہے، یار بڑا دین کا کام کیا، امام جلال الدین سیوطی ہے، یار بڑا کام کیا، یہ فلان شیخ سعدی نے بڑا کام کیا، یعنی اس بندے کی زندگی ہے 53 سال، 53 ایئر ایج ہے اس کی، اور وہ کیسا علم حاصل کیا؟ 6 سال رسول اللہ کی گود میں کھیلا، سبحان اللہ۔ دوسرا شہزادہ جس کی عمر 50 سال ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کے بڑے بھائی ہیں امام حسین کے، انہوں نے 7 سال رسول اللہ کی تربیت میں گزارے، 25 حج کیے پیدل چل کے دونوں شہزادے جی، 4 مرتبہ امام حسین نے اپنے گھر کا کل مال صدقہ کیا، سب کچھ صدقہ کیا، لینا سارا کچھ باندھ دیا، گھر میں گئے دیکھا ایک کھونٹی لٹکی ہوئی ہے، کھونٹی کپڑے لٹکانے والی، وہ بھی اتاری اور وہ بھی صدقہ کر، جو ان کے تربیت کس کی تھی؟ رسول اللہ۔ حضرت امام حسن کے بارے میں یا امام حسین کے بارے میں ایک روایت میں تو امام حسن کے بارے میں ملتا ہے، دوسری میں امام حسین کے بارے میں کہ ایک آپ کا غلام تھا، اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی جس پر سزا بنتی تھی، سزا کا حقدار تھا، آپ نے اسے پکڑا، کہا اس کو سزا دو، اس کو سزا دینے لگے تو اس کی قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والوں کی شانی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کہ میں نے آپ کا قصور کیا، آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا غصہ پی جاتے ہیں، آپ میں جاتے ہیں معاف کریں۔ اس نے اگلی آیت کا دوسرا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں سے درگزر کرتے، آپ نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فلان لوٹی کو آزاد کر کے تیرے نکاح میں دیتا ہوں، جب تک زندہ ہوں تمہارا خرچہ نہیں اٹھاؤں۔ یہ تربیت رسول اللہ کی ہے، اور کشف المحجوب میں سیدنا داتا گنج بخش رجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنو ذرا، یہاں کوئی کسی بندے سے بندہ ہوئے اس کے بعد تیری ایسی کی تیسی اور حضرت امام حسن کے گھر میں دادا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں پڑھے، آپ گھر میں تھے، ایک بندہ ہے اور میں نے کہا جی اس نے آپ کو گالیاں دے رہی آپ خاموش، اس نے کہا بندہ بول رہا ہے حضرت مولا علی کے بارے میں نازیبہ کلمات، آپ پھر بھی خاموش۔ 1000 سال پہلے داتا گنج بخش رجویری جو مجتہد صوفی ہے، اس نے یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا، اور اس کا نتیجہ بھی میں عرض کرتا ہوں کیا کہا، اس نے آپ کے والد کو گالیاں دی، آپ خاموش ہیں۔ وہ یہاں پر ایک انسان سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنے غلام سے کہا گھر میں تو مال ہے، پیسے پڑے ہو؟ اس نے کہا جی، ایک تھاڑ بھر کے دینار کا اشرفیوں کا لے کر آیا، حضرت امام حسن نے سارے اس کو لکھا، یہ اٹھا لو دے رہے، گالیاں دینے والے بندے کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اشرفی، دینار، درہم، دولت، سونا، چاندی، اس نے اٹھا لیا، جلدی سے اٹھایا، آپ نے فرمایا آپ میں تجھ کو چھوڑ کے آتا ہوں، وہ جانے لگا، آپ کا بیکار تک چھوڑ کے آتا ہوں، ٹوٹتا کہ واپس مڑنے لگے تو وہ آپ نے کر گرے،
سبحان اللہ. اس نے کہا میں گستاخ تو نہیں ہوں، میں بے ادب تو نہیں ہوں، میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا، آپ کو منبر پر اٹھا کر کہا ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سردار ہے، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ میں بڑا علم ہے، بڑی بردباری ہے، بڑا حوصلہ ہے رسول پاک کا، میں دیکھنا چاہتا تھا بیٹے کا حوصلہ بھی اتنا ہے نہیں ہے، اور میں نے آپ کا حوصلہ چیک کیا ہے، اشہدو انکا ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واقعی رسول اللہ کا پتر ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اتنا حوصلہ رسول اللہ کے بیٹے بھی ہو سکتا ہے، کسی اور میں ہو سکتا نہیں. اچھا آپ آگے دیکھیے ذرا ہمارے فائدے کی چیز کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش جوہری نے اس واقعے سے استشہاد پتہ کیا ہے؟ بہت بڑی بات، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں. آپ نے فرمایا اللہ، آپ نے فرمایا جب صوفی کامل صوفی ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرے تو وہ بھولتا نہیں، اس کو گالیاں دے تو اسے غصہ نہیں چڑھتا. جب کسی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کی تعریف اور تنقیص برابر ہو جاتی ہے، اس کی تعریفیں کرنے والا جتنی مرضی تعریفیں کر سکے یار ٹھیک ہے بھلا ہے، گالیاں دینے والا بھلا ہے. کہتے ہیں امام میں حسن کا ایمان کامل تھا کہ گالیاں دینے والے کو نہ صرف کئی انعامات دیے جا رہے ہیں بلکہ اس کو باہر تک چھوڑا جا رہا ہے. یہ ان ہستیوں کی شان ہے جن کا ایمان کامل تھا. امام حسن کا ایمان کامل تھا، امام حسین کا ایمان کامل تھا. اور ظالموں، ان کی 50 سالہ زندگی کو تم چھوڑ کر صرف 3 دن کی زندگی بیان کر کے سارا سال واقعہ کربلا 2-4 دن میں ہوا، اور امام حسین علیہ السلام کی باقی کسی بات کا کسی کو علم ہے. تو 50 سال جو انہوں نے قرآن کی خدمت کی کدھر گئی؟ 50 سال جو حدیث کی خدمت کی کدھر گئی؟ 50 سال جو دین کی خدمت کی کدھر گئی؟ وہ جو تصنیف و تعریف کا کام تھا وہ کدھر گیا؟ اور رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں. اور سنو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام عبداللہ پاک، حضرت سیدنا جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے 3 شہزادے حج کرنے کے لیے نکلے، حج کرنے کے لیے نکلے، ساتھ راہ نکلے، نہ سواریاں لی، نہ کپڑے لیے، کوئی شے نہیں لی، سفر شروع کیا. اللہ پر توکل، اللہ پر توکل بھی ایک نعمت ہے. تو توکل بھی قرآن میں یہ توکل اللہ فوق حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کر کے تینوں شہزادے نکلے. رستے میں ایک جگہ بھوک لگی، ایک مائی تھی، کلی تھی، اس کی پوچھا مائی کچھ کھانے کو ہے؟ مائی نے کہا ہاں ہے. جو پانی دیا، دودھ پیش کیا. انہوں نے کہا ماں جی کچھ اور بھی؟ انہوں نے کہا نہیں، بکریاں تو ساری چرنے گئی ہوئی ہیں، نہ ایک پٹ ہے. تو وہ پیش کی، انہوں نے ذبح، اس کی چمڑی اتاری، اس کا گوشت بنایا اور بھون کے کھایا، اور کہا ماں جی ہم مدینے پاک سے آئے ہیں، قریش کے شہزادے ہیں، کبھی کوئی مشکل ہوئی تو مدینے آ جائیں. اور چلے گئے. شام کو مائی کا شوہر آیا، اس نے کہا بکری پٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ نورانی چہروں والے 3 جوان آئے تھے. سبحان اللہ. میں نے ان کی خدمت میں کہا کیا نام؟ کا نام نہیں مجھے یاد، لیکن چہرے چمکتے تھے ان کے، سونے بڑے تھے، اخلاق بڑا تھا. کہا کہاں سے؟ ہم مدینے پاک سے ہے. اور چلے گئے، مکے کو گئے. عرصہ دراز گزر گیا، کام سالی ہوئی، بکریاں مر گئی بیچاروں کی، تنگ دستی. اس بابے نے کہا بھائی چل وہ جو شہزادے آئے تھے مدینہ شریف سے ان کے پاس سے دیکھتے ہیں بلا. دونوں مدینے میں داخل ہوئے تو اتفاق سے حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. بازار سے گزر تھے امام حسین، بھائی السلام علیکم. بھائی جان کے تو نہیں پڑھنے. اس نے کہا ہاں جی وعلیکم السلام. کہا بھائی جی پہچانا کہ آپ؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. اس نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، میں نے تو پہچانا.
سبحان اللہ. آپ نے ہماری خدمت کی تھی، ہم نے گوشت کھلایا تھا، ایک پٹ جو ہے اس کا کہ ہاں آؤ ماں جی میرے گھر لے گئے. 1000 بکریاں پیش کی، سبحان اللہ. 1000 دینار پیش کی، اور ساتھ اپنا غلام بھیجا کہ ان کو لے جاؤ بھائی جان کے گھر، اور کہنا کہ یہ وہی مائی ہے جس نے ہمیں بکری کھلائی تھی، جس نے ہماری خدمت کی. حضرت امام حسن کے پاس گئی، آپ نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار پیش کیے، اور غلام ساتھ بھیجا کہ جاؤ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کے پاس لے جاؤ، ان سے کوئی. حضرت جعفر نے پوچھا کہ وہاں سے کیا ملا؟ کہا ایک نے 1000 بکری 2000 دیے، 1000 دینار 2000 دینار دیے. ان کا میں تو ان کا خادم ہوں، میں 3000 بکری اور 3000 دینار پیش کرتا ہوں. اور مصباح الظلام والے نے لکھا ہے، نور الابصار والے نے لکھا ہے کہ وہ مائی اور بابا جب مدینے میں داخل ہوئے تو انتہائی تنگ دست تھے، کوئی شے پلے نہیں تھی، لیکن جب مدینے سے نکلے تو پورے مدینے والوں میں سب سے مالدار نکلے. یہ شہزادے جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے، اور ان کی خدمات کے اعتراف کیے کہ جناب آپ 10 محرم کو یا 9 محرم کو مجلس قائم کریں اور سارا ٹبر بیٹھ کے رو لیں، اور اس کے بعد دعا پڑھیں، ختم کھائیں اور چاول کھائیں اور ختم ہو جائے، پورا سال یاد ہی نہ رکھے. اور میرے آقا امام الانبیاء کے وہ لفظ جگر تھے. حضور نے فرمایا حسن جو ہے وہ سینے سے لے کر سر تک میرے مشابہ ہے، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے مشابہ ہے. اور صحابہ کرام کا معمول تھا جب کبھی رسول اللہ کی جدائی انہیں ستاتی تھی تو دونوں شہزادوں کو جا کے دیکھ لیتے، شبیہ مصطفیٰ نظر آتی. اور صرف شبیہ مصطفیٰ نہیں تھی، کردار مصطفیٰ بھی تھا، سیرت مصطفیٰ بھی تھی. اور 10 محرم اور واقعہ کربلا ہمیں ایک درس دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے کہ جناب ظالم کے ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ، اور اگر آپ ظالم کے ظلم کے سامنے نہیں ڈٹتے، جتنی بڑی مجلس کرا لو، جتنا بڑا مرضی جلوس نکالو، جتنی مرضی دیگے پکاؤ، ان دیگوں کی امام نہ حسن کو ضرورت ہے نہ حسین کو ضرورت ہے. وہ تو پہلے سے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو تو تمہاری دیگوں کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اکثر آج کا دن بھی اپنے گزارا، نائیوں کے پاس یعنی کیٹرنگ والے جو کھانا بنا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا دیگے پکانے، بہت بیزی تھے. بڑی دیگے پکی ہیں، بڑے چاول پکے، لیکن چاول اتنے پکے کہ جناب چاول پھینک دے، روٹی کھا لیں، اناج بھی ضائع ہوا. لیکن کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ اس گلی اس محلے میں اتنے دیگیں پکتی ہیں، ہم 10 دیگوں کے پیسے اکٹھے کر کے یہ جو ٹوٹی ہوئی گلی ہے وہ نہ بنا. نہیں سمجھا؟ یعنی نیاز حسین صرف چوڑی نہیں ہے، نیاز حسین صرف سبیل نہیں ہے. میں اپنی والدہ کی قبر پر جانے کے لیے نکلا تو بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، تو رستے میں کیمپ لگا ہوا تھا. وہ لڑکے آگے کھڑے ہوئے گاڑی کی، اتنی تیز بارش ہے، کہتے ہیں جس کے دل پہلے پہنچ جاؤ. پھر ٹھیک ہے سبیلیں لگائی لوگوں نے، امام حسین کی یاد میں سبیلیں بھی لگاؤ، لیکن دوستو امام حسین کا کردار بھی اپناؤ، ان کی سنت بھی اپناؤ، ان کی سیرت کو بھی اختیار کرو، ان کی سیرت کے جلسے کراؤ، اور لوگوں کو بتاؤ کہ وہ 3 دن کے اندر اندر ہی ان کی زندگی بند کر دی تم نے. میں نے اس پریس کانفرنس میں کہا، میں نے کہا یہ واقعہ کربلا نہ ہو، اگر تاریخ سے یا امام حسین کی زندگی سے واقعہ کربلا کو سائڈ پہ کر دیں، اب بتائیں امام حسین کی شان کیا ہے. سبحان اللہ. میری اس بات کا بڑا غصہ کیا انہوں نے، ان کا سارا کاروبار ہی اسی کے ساتھ چلتا ہے. انہوں نے کہا بھی یہ بس ٹھیک ہے جزاک اللہ. میں نے کہا امام حسین کی 53 سال زندگی ہے، 53 سال عمر ہے، اور 3 دن میں ان کی زندگی کو بند کر دیا تم نے. امام حسین تو وہ امام تھے کہ جو شریعت مصطفیٰ کے بہت بڑے امام تھے، قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے. اور ان کی تفسیر آپ دیکھیں، ان کی حضرت امام حسن بصری دادا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب،
تو اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں. حسن بصری جو حدیث کا بہت بڑا امام ہے، ان کے زمانے میں یہ جو تقدیر کا انکار شروع ہوا، قدریہ فرقہ، انہوں نے تقدیر کوئی شے نہیں، انہوں نے خط لکھا امام حسن مصطفیٰ حسن بصری جو محدث تھے کہ جناب آپ کے گھر میں تو قرآن اترتا تھا، آپ کے گھر میں تو حدیث آتی تھی، آپ کے گھر سے تو دین نکلا ہے، آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ تقدیر کا انکار کرنے والی جو پارٹی ہے اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہے. حضرت امام حسن نے اس کا جواب بھی لکھا ہوگا، کشف موجود پڑھے جی. لکھا کہ جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں، میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. امام حسن کہتے ہیں جناب ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، شہزادے ہیں، ہمیں تو دین کا شریعت کا کوئی علم نہیں ہے. آپ جائیں کسی مفتی سے پوچھیں، کسی محدث سائل ہے، سوال کرنے والا بندہ وہ ہے جو حدیث کا امام ہے. اور کوئی حدیث کی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود نہیں ہوگی، ان کا قول موجود نہیں ہوگا، نہ صوفیوں نہ تصوف کے لٹریچر میں آپ کو کوئی کتاب تصوف کی ایسی نہیں ملے گی جس میں حسن بصری کا نام نہ ہو. وہ حسن بصری امام حسن مجتبیٰ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام اور تابعین کے ہاں بھی جو مرجع خلائق ہے وہ امام حسن مجتبیٰ تھے، امام حسین مجتبیٰ تھے. صحابہ ان سے فتوے لیتے تھے کیونکہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے باپ نے کہا، حضور نے فرمایا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے. اور جس کے باپ کی یہ شان ہو کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، بیٹوں کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ. بیٹوں کا مقام کیا ہو؟ اس لیے میں بالکل بھی کبھی بھی میں اس طرح کا جلسہ یا اس طرح کی تقریر کے جناب، جس میں یہاں ایک کاروبار میں بہت بڑا جلسہ ہوا، ایک بہت بڑے خطیب اہل سنت کی میں نے یہی تقریر کی تو مول صاحب غصہ کر گئے. میں نے کہا آپ اہل سنت کے نمائندے ہیں، آپ لوگوں نے تو لوگوں کو رونا سکھایا نا 10 ماہ. مجھے یاد ہے بچپن میں شبیر شاہ کی کیسٹ لگا کے تو ہم رویا کرتے تھے، لیکن صرف اس سال میں ایک دن ہی لوگ روتے تھے، اس کے بعد امام حسن سے حسین سے کوئی رشتہ تعلق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح حرام خوری کریں، اسی طرح ناجائز فروشی کریں، اسی طرح جو ہے وہ جھوٹ بولیں، اسی طرح غیبت کریں، اسی طرح دین اسی طرح. امام حسین نے قربانی دی کیوں تھی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جو حاکم وقت ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اس کے دور میں شریعت مٹ رہی ہے، باطل قوتیں پروان چڑھ رہی ہیں، لہذا میں اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہوں. کس لیے کھڑا ہوتا ہوں؟ تاکہ میں قرآن کو نافذ کر سکوں، شریعت کو نافذ کر سکوں، اس کی بدماشی کا خاتمہ کر سکوں. اور آج ہم بدماشوں کے ساتھی پڑے. بے دل ہے مرزا بے دل، انڈیا کا بہت بڑا شاعر ہے. ان کا ماں بغیر دیکھ در آئینے کربلا، کہتے ہیں کربلا کا شیشہ لے کے جب میں بیٹھتا ہوں، ہم بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہے کہ امام حسین سے ظلم کے لیے ڈٹ گیا، جان دے دی، اور ہم ظالم کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے نہیں چلتا ایسا رسول اللہ ہے. چوری صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں. ظالموں کے اطاعت کرنے والوں کوئی حق نہیں بنتا تمہیں امام حسین کا جلسہ کرانے کا. اور اگر جلسہ کرانا تو امام حسین کا کردار بھی تو کرانا پڑے گا، کہ ظلم کو روکنا پڑے گا، شریعت کے احیاء کا علم اٹھانا پڑے گا. اور شریعت زندہ ہوتی ہے. میں نے پہلے شعر پڑھا، قتل حسین اصل میں جو ایک کوئی شعر تو پڑھ لو، قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا تو موجود ہے. آپ حسین پڑھیں، آپ میدان میں آئیں، آپ دین کا علم اٹھائیں اور بات کریں دین کی. جہاں دین کے خلاف بات ہو وہاں اس کا خاتمہ کریں. جو جوئے کا اڈا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جہاں
نجائز فروشی ہو رہی ہے، اصل وہ جو نشہ بیچا جا رہا ہے، پتہ سب کو کون کون نشہ بیچتا ہے، ان کو روکو نا، نکلو نا میدان میں، نہیں پرچہ ہو جائے گا، تھانے جائیں گے، پیسے لگیں گے، کیوں؟ بس ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا آپ اور تھوڑا تھوڑا تو یہ امام حسین کا مشرب نہیں ہے، امام حسین کا مسلک نہیں ہے، امام حسین کا مسلک یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف دیوار بن کے کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کے مشن کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔